حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو اسحاق ہے۔ آپ قریشی خاندان کے نامور فرد ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں اور ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ابھی آپ کی عمر 17 برس کی تھی کہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام جہادی معرکوں میں شامل رہے۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں کافروں پر پہلا تیر چلایا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر اس دور سے بھی گزرے کہ جب ببول کے پتوں اور پھلیوں کے سوا کھانے کو کچھ نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کے تیر کے نشانے کو درست فرما اور ان کی دعا کو قبول فرما۔ خلافت راشدہ کے دور میں آپ فارس اور روم کے جہادوں میں سپہ سالار بن کے شریک ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں آپ کو کوفے کا گورنر بھی بنایا اور بعد میں اس عہدے سے معزول بھی کر دیا۔ کبھی آپ سپہ سالار اور کبھی عام سپاہی کی حیثیت سے بھی کفار سے جنگ کرتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو دوبارہ کوفہ کا گورنر بنایا گیا۔ آپ نے مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام حقیق میں اپنی رہائش کے لیے مکان بنایا۔ 55 ہجری میں وہ 75 برس کی عمر میں آپ نے اسی مکان میں وفات پائی۔ آپ کی مقدس لاش کو مدینہ منورہ لایا گیا۔ آپ کو جنت البقیع میں مدفون کیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوفہ کے کچھ لوگوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ انہوں نے شکایت کی تحقیق کے لیے چند صحابہ کو کوفے بھیجا۔ انہوں نے کوفہ شہر کی ہر مسجد کے نمازیوں سے پوچھا۔ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کیسے آدمی ہیں؟ نمازیوں نے ان کے بارے میں کلمہ خیر کہا۔ ایک بد نصیب بڈھا ابو سعدہ واحد وہ خبیث تھا جس نے کہا کہ یہ مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے، خود لشکر کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوتے اور فیصلوں میں عدل سے کام نہیں لیتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اس کے لیے بددعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کی عمر دراز کر دے، اس میں طویل مفاجی پیدا کر، اس کو فتنوں میں مبتلا کر۔ پھر جیسا آپ نے بددعا میں کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ ایک بدبخت نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی۔ آپ نے اس سے کہا کہ اپنی اس حرکت سے باز آ، ورنہ میں تمہارے لیے بددعا کروں گا۔ اس گستاخ نے کہا کہ آپ بددعا کر دیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے بددعا فرمائی۔ کچھ ہی دیر میں ایک پاگل اونٹ نے اسے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا، اس کی پسلی کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ ایک عورت کی یہ عادت تھی کہ جب بھی آپ کے گھر کے قریب سے گزرتی تو جھانک جھانک کے اندر دیکھتی۔ آپ نے اسے بار بار منع فرمایا، لیکن وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئی۔ ایک دن آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا، جا تیرا چہرہ بگڑ جائے۔ آپ کے کہنے کا یہ اثر ہوا کہ اس کا چہرہ بگڑ کر پیٹھ کی طرف ہو گیا۔ ایک خارجی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ کو اس کا رنج و غم ہوا۔ آپ نے جلال میں یہ بددعا فرمائی، اے اللہ اس کو ہلاکت میں ڈال، یہ تیرے ولی کی توہین کرتا ہے۔ ابھی آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہی تھے کہ اس مردود کا گھوڑا
बिदक गया, वो पत्थरों के पास गिरा, उसका सर फट गया, वो तड़प तड़प कर मरा। जंग फारस में आप इस्लामी लश्कर के सुपा सलार थे। दरिया दजला को पार करने की ज़रूरत महसूस हुई। कश्तियाँ मौजूद नहीं थीं। आपने लश्कर को दरिया में उतर जाने का हुक्म दिया। खुद सबसे आगे थे। 60,000 के लश्कर ने यूं दरिया को पार कर लिया कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। इंतहा ये कि किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। एक सहाबी का प्याला दरिया में गिर गया, वो भी दरिया की मौजों ने किनारे पर ला डाला। जंग कासिया में फतह के बाद आपने हमस पर चढ़ाई की, जो रूमियों का बहुत मजबूत किला था। बादशाह रूम ने इसकी हिफाजत के लिए एक ज़बरदस्त फौज तैयार कर रखी थी। आपने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि नारे तकबीर बुलंद करो। जब पूरी फौज ने एक साथ नारा लगाया तो शहर में इस जोर का ज़लज़ला आया कि तमाम इमारतें हिलने लगीं। जब दूसरी बार नारा लगाया तो मुकम्मल तौर पर किला हिल गया और रूमी फौज पर ऐसी दहशत तारी हुई कि वो हथियार भी ना उठा सकी। सुलह कर ली और जजिया देने पर राजी हो गई। एक शख्स मुहल्लक बीमारी में मुब्तला था, जिंदगी से नाउमीद हो चुका था। आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और रो रो कर अर्ज करने लगा, ए साहबी, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, उनकी परवरिश करने वाला कोई नहीं। आप दुआ कर दीजिए कि उनके बालिग होने तक मैं जिंदा रहूं। आपको उस पर रहम आया। आपने उसकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ फरमाई। वो सेहतमंद हो गया, अरसा दराज तक जिंदा रहा। ए अल्लाह, हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा कुर्ब अता फरमा के हम नर्म दिल हो जाएं और हम तेरी बारगाह में जो भी दुआएं मांगें वो कबूल हो जाएं। आमीन।